تو روز اول سے امام کی شجاعت کا عالم یہ ہے جس کے لیے کہا گیا کہ میدان میں آنا نہیں چاہتے تھے، وہی آقا ہیں کہ جو کبھی میدان جمل میں نظر آ رہے ہیں، کبھی میدان صفین میں نظر آ رہے ہیں، ایسے میدان میں کہ جہاں بڑے بڑوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، وہاں عالم یہ ہے کہ بھرپور جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ میں ایک مرتبہ آقا حکم دیتے ہیں جناب محمد حنفیہ کو کہ اے میرے لال قدم بڑھاؤ، آگے بڑھو، اور کس انداز سے ترغیب دے رہے ہیں، کیونکہ تیروں کی بارش تھی جو مسلسل ہو رہی تھی، متواتر تیر آ رہے تھے، بڑا شدید حملہ سامنے سے تھا، تو امام نے جو تاکید کی، امام نے جو بتایا، وہ نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے۔ اے میرے لال محمد حنفیہ، پہلے امام نے اپنے سے قریب کیا، پیشانی سے پسینہ صاف کیا، شہد کا شربت پلایا، اس کے بعد کہا اے میرے لال اپنے سر کو اللہ کی راہ میں پیش کر دو، عاریتن اللہ کو دے دو، آخری صف پہ نظر رکھنا، دانتوں پہ دانت جمائے رکھنا، قدم پیچھے نہ ہٹانا، آگے بڑھنا، آخری صف پہ نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا، اللہ تمہارا ناصر و مددگار ہوگا۔ حملہ کیا، مگر اتنی شدید تیروں کی بارش تھی کہ ایک جگہ جا کے قدم رک گئے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، بعض روایات میں 7 مرتبہ ہے کہ حملہ کیا مگر نہیں پہنچ سکے، منزل کو نہیں پا سکے، دور کھڑے ہوئے امام حسن یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ بس اب جو یہ منظر دیکھا کہ بھائی آگے بڑھتے ہیں مگر حملہ بہت شدید ہے، ایک جست کر کے امام اپنے راہوار پر سوار ہوئے، اور فقرے کتاب کے یہ ہیں کہ ایسا لگا جیسے میدان میں بجلی چمک گئی ہو، ایسے صفوں کو چیرتے ہوئے آخری صف میں پہنچے کہ ایک لمحے کے اندر امام حسن نے جنگ کا نقشہ پلٹ کے رکھ دیا، واپس آئے، امام کی نظر پڑی، داد شجاعت دی، نظر پڑی محمد حنفیہ پر جو ذرا شرمندہ تھے، زمین پر بیٹھے ہوئے اپنی انگلی سے کچھ لکھ رہے تھے، یعنی وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ میں نہیں پہنچ سکا وہاں تک۔ بس ایک مرتبہ کہا اے میرے لال شرمندہ ہو، اور پھر ایک جملہ کہا دوست وہی نہیں ہے کہ جو دوست کی مصیبت میں کام آئے، بلکہ جو دوست کی خوشی میں دوست سے زیادہ خوش ہو وہی حقیقی دوست ہوتا ہے، کہا اے میرے لال شرمندہ نہ ہو، تم اس لیے شرمندہ ہو کہ تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے، شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں 2 برابر کے بہادر موجود ہوں، برابر کے کردار موجود ہوں، تم میرے بیٹے ہو، یہ رسول اللہ کے فرزند ہیں، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔